السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کل ایک کیس بہت زیادہ اس کے اوپر میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور وہ کیس ہے جناب سرکاری ملازمین اور افسران کو جو سرکاری رہائش گاہیں الاٹ کی جاتی ہیں۔ اسی معاملے کے اوپر آج چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ زیر بحث تھا، زیر سماعت تھا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی جانب سے ایک آرڈر بھی جاری کیا گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی کیس کیا تھا اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا دیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ سرکاری ملازمین یا افسران کو غیر قانونی رہائش گاہیں فراہم کرنے سے متعلق یہ کیس ہے، اور اس میں الزام یہ ہے کہ الاٹمنٹ من پسند افراد کو دی جاتی ہے اور اقرا پروری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے افراد کو بھی الاٹمنٹ کی گئی جو اس کے حقدار نہ تھے، اور پھر اس کے بعد جو آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب جاری کیا ہے اس میں مزید جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں، اس میں ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے صادق سنجرانی کے بھائی محمد رازق سنجرانی کو، اور اس کی وجہ جناب یہ بتائی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ محمد رازق سنجرانی کو کیٹیگری ٹائپ 1 میں بطور MD یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر سینڈک پروجیکٹ میں رہائش گاہ الاٹ کی گئی، اور یہ رہائش گاہ ان کو الاٹ کی گئی ہے 3 مارچ 2046 تک، اور صادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی کو توہین عدالت کے حوالے سے شو کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، کل ذاتی حیثیت سے ان کو طلب کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی جناب کہا گیا ہے جی کہ ٹائپ 1 کی رہائش گاہ گریڈ 21 اور 22 کے افسران کے لیے مختص ہے، اور سیکٹری ہاؤسنگ یہ بتانے میں قاصر رہے کہ رازق سنجرانی کیسے ٹائپ 1 کی رہائش گاہ کے مستحق ہیں۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ 33-34 سال کی عمر کا ایک شخص گریڈ 22 کا افسر کیسے بن سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وجہ بتائی گئی شو کاز نوٹس جاری کرنے کی، اس کی ریزننگ یہ دی گئی ہے کہ 15 سپٹمبر کو بھی جواب مانگا گیا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی سے محمد رازق سنجرانی کو کہ وہ جواب جمع کروائیں، انہوں نے جواب جمع نہیں کروایا، اور بجائے جواب جمع کروانے کے انہوں نے عدالتی اختیار سماعت کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا، اور پھر 18 سپٹمبر کو بھی ایک مہلت دی گئی، اس پہ بھی جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ پھر اس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو اپنے آرڈر میں کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ ایوان بالا کی سربراہی کرتے ہیں، صدر کی عدم موجودگی میں جو وہ صدر کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی اتنی اہم پوسٹ ہے ان کے پاس۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ ایک تاثر کے حوالے سے بات کی کہ چیئرمین سینٹ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بھائی کو سہولت فراہم کریں گے، اور جواب جمع کروانے کا موقع دیا گیا تاکہ اس تاثر کو ختم کیا جا سکے، لیکن صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے بھائی نے تو اختیاری سماعت کے اوپر ہی سوالات اٹھا دیے، اور کیسے ٹائپ 1 رہائش جو ہے وہ اہل ہیں ذاتی حیثیت میں وہ پیش ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائیں۔ کچھ آبزرویشن اس عدالتی آرڈر میں ایسی ہیں جو اس کیس سے متعلقہ شاید نہیں تھی۔ اس کے اوپر جو کل اب ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا آرڈر کرتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کو کس طرح سے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جو خبر ہے وہ ہے جناب 27 اگست سن 2023 کی، اور یہ خبر ڈان اخبار انگریزی اخبار میں اسد ملک صاحب نے دی، اور اس خبر میں جناب ایک اسی طرح کے رہائش گاہ کا ایشو تھا، اور اس میں جسٹس بابر ستار صاحب کے ایک آرڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار نے وزارت ہاؤسنگ کے حوالے سے یہ کہا جی کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کو جو سرکاری گھر الاٹ کیے، لیکن 3 ججوں کو ابھی تک سرکاری رہائش گاہیں الاٹ نہیں کی گئیں۔ اور پھر جو نیکسٹ پیرا ہے اس خبر کا، اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ 3 جج جو ہیں وہ جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں۔ یہ وہ 3 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کو ابھی تک سرکاری رہائش گاہیں جو ہیں وہ الاٹ نہیں کی گئیں۔ تو یہ کیس اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ صادق سنجرانی کے بھائی
کا جو معاملہ ہے وہ اب کنٹمپٹ آف کورٹ میں کل ان کو ذاتی حیثیت سے طلب کیا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتائیں کہ آپ کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی کیوں پروسیڈنگ نہ چلائی جائے۔ اب کل کی کورٹ پروسیڈنگ میں یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ جو آرڈر میں یہ کہا گیا کہ وہ کس طرح سے اتنی کم عمر میں اس عہدے کے اوپر فائز ہو سکتے ہیں، کیا یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا بھی، یہ سوال زیر سماعت تھا بھی یا نہیں، اس کے اوپر کل ڈسکشن جو ہے وہ ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتی ہے۔ صادق سنجرانی کے بھائی کے وکیل جو ہیں وہ اس کے اوپر آرگیو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ کو ڈان اخبار کی ایک خبر کا حوالہ دیا تو اس میں بھی یہی ایشو تھا کہ اس خبر سے ایون جو ڈان اخبار میں چھپی اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو کیس اس وقت سنا جا رہا ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو عیاں کرتا ہے، یعنی ایک جج صاحب کی اپنی رہائش گاہ کا ایشو ہے اور وہ اس کیس کو سن رہے ہیں۔ اس خبر میں یہ بالکل کلیئرلی واضح ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں یہ کہا گیا کہ 5 ججز کو رہائش گاہیں مل چکی ہیں اور 3 ججز جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس اربار طاہر صاحب اور جسٹس رفت سمن صاحبہ کو ابھی تک رہائش گاہیں الاٹ نہیں کی گئیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور یہ لگتا ہے کہ یہ اب ایشو جو ہے وہ اس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، کچھ آرگومنٹس اس میں اہم نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص اس سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم معاملہ ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کا، اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جاتا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے، یہ کافی اہم ڈیبیٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ جسٹس بابر ستار کی جانب سے جو سرکاری رہائش گاہیں کی جو الاٹمنٹ کا ایشو ہے اس کے اوپر اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ دوسری یہ بات بھی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پک اینڈ چوز ہوتی ہے سرکاری ملازمین کو رہائش گاہوں کے حصول میں، جس طرح سے جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق نہیں ملتا، ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر بھی یہ الاٹمنٹ ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں جو رہائش گاہوں کی فراہمی کا معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کرپشن کی بھی کہانیاں بڑی زبان زد عام ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تعلق داری، کچھ سیاسی اثر و رسوخ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی سال سے جو لوگ حقدار ہیں ان کو حق نہیں ملتا، اور وہ لوگ جن کا نام ویٹنگ لسٹ میں ہوتا بھی نہیں ہے ان کو بھی رہائش گاہیں الاٹ کر دی جاتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو اب کس طرح سے کنکلوڈ کرے گی، کیا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ اور کل صادق سنجرانی کے بھائی جب ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو طلب کیا ہوا ہے، وہ پیش ہو کر کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر کیا ویو دیتے ہیں، یہ بہت اہم ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔